बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को देखते वक्त सब्सक्राइब लाजमी कर दें, कुछ कमेंट्स भी दिया करें और कुछ शेयर भी कर दें। अच्छा, हम आज का आगाज़ हमारा सिर्फ जो है ख़बरों पर नहीं है। हमारा आज की गुफ्तगू का जो महवर होगा वो कराची और कश्मीर तक की पॉलिटिक्स के ऊपर है। कराची और कश्मीर की तक की कमानी के अंदरून सिंध बशमूल कराची और कराची के मज़ाफ़ाती इलाके जहाँ पर अच्छा आप ये देखें कि 1978 में 78 के अंदर जो है बानी मुत्तहिदा ने ऑल पाकिस्तान महाजिर ऑर्गेनाइजेशंस का के बुनियाद रखी। फिर उसको जो है उन्होंने महाजिर कौमी मूवमेंट में के अंदर तब्दील किया। तब्दील करने के बाद फिर वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में तब्दील हुई। यानी कि इनकी जो है इतनी जद्दोजहद 1986 से लेकर बाकायदा जो उन्होंने एक सियासी प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज़ करने के बाद किया। उसके अच्छा जो उनका एजेंडा था, जो उनका मौक़िफ़ था, जिस पे उन्होंने स्ट्रगल शुरू करी थी कि महाजिर कराची के अंदर बसने वाले महाजिरों को, कराची क्या पूरे सिंध के अंदर बसने वाले महाजिरों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ थीं, उनके कोटा सिस्टम का निफाज था। फिर उसके बाद जो है वो महसूलीन की वापसी का था सिलसिला, लेकिन उसके अंदर कोई खातिर खा उनको कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। महाजिर कौमी मूवमेंट या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाने के बाद भी इनको कोई खातिर खा उस प्लेटफॉर्म से कामयाबी हासिल, लेकिन जद्दोजहद का एक सिलसिला जारी रहा। देखें अब हम इस बात में दो राय बिल्कुल भी नहीं है कि बानी मुत्तहिदा जो कायद MKM हैं और उनकी डिग्निटी के ऊपर, उनकी ईमानदारी के ऊपर कोई शक व शुबात या कोई दो राय नहीं है कि जी उन्होंने कोई करप्शंस किया या कुछ बंगले कराची के अंदर बनाए, इस्लामाबाद में बनाए, या उनकी कोई ज़मीन है, कोई जागीर है बैरून मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, या उनका कोई बड़ा कोई बैंक बैलेंस मौजूद है, या उनके किसी रिश्तेदार का बैंक बैलेंस मौजूद है, या उनका कोई रिश्तेदार जो है पाकिस्तान के अंदर गवर्नरशिप के ऊपर रहा हो, MPMNA रहा हो, या फिर कोई वजारत रहा हो। यानी कि इससे कोई शक नहीं है, कोई हमारी दो राय नहीं है कि जी वो जो क़यादत है वो बिल्कुल मुखलिसाना है, उसके पास कोई करप्शंस का कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई दाग उनके ऊपर नहीं है। सही है। इसको फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि देखें उसके बावजूद जो है उनको कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। उन मकासद के अंदर जिसके लिए उन्होंने जद्दोजहद का आगाज़ किया था वो हासिल नहीं हो सकी। हुआ ये कि उनके साथ जो मौजूद लोग थे, उनकी पार्टी के अंदर जो मौजूद लोग थे वो तो अपनी मंजिलों तक पहुंच गए। मफाद परस्त टोला जो था वो अपनी मंजिलों तक पहुंच गया, जो उसको हासिल करना था वो उसने हासिल किया। जिनको उन्होंने वज़ीर बनाया, जिनको उन्होंने मुशीर बनाया, जिनको उन्होंने गवर्नरशिप दी, बहुत सारी चीज़ें दी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें दी, लेकिन उन्होंने अपनी मंजिलें पा ली, अपने मकासद हासिल, अपने हदफ तक वो पहुँच चुके हैं, जो छोटे छोटे मकानात से निकल कर बड़े बड़े मकानात के अंदर तब्दील हो चुके हैं, जो नॉर्थ कराची, न्यू कराची और छोटी छोटी माजी बस्तियों के अंदर आबाद थे। खाली पूरे लांडी, कोरंगी, शाह फैसल कानून, खाली मुख्तलिफ जगहों थे लोग जिनको उन्होंने MPs बनाया, MNAs बनाया, मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर अवामी नुमाइंदगी ये दिलवाई और उनको उन्होंने बहरहाल किया, लेकिन वो लोग उन जगहों पर मौजूद नहीं रहे। उन्होंने जो है वहाँ से जम करके पोश इलाकों के अंदर अपनी सकूनत इख्तियार करी। तो हमारा मौका ये देखिए, कराची से कश्मीर तक एक सियासी जो है एक फुकदान है, एक ईमानदाराना क़यादत का फुकदान है। देखिए कराची से कश्मीर तक के मसाइल, यानी कि बानी मुत्तहिदा ने जब अपनी तकरारी के अंदर मुख्तलिफ यानी के अंदर इस बात को बावर कराया कि सिंध के अंदर मौजूद जो दो कौमें मौजूद हैं, दो, एक सिंधी बोलने वाले और दूसरे उर्दू बोलने वाले सिंधी जो है, यानी कि दो मेजॉरिटी कराची और सिंध के अंदर मौजूद है। सिंध के अंदर कराची लेते हैं, हैदराबाद लेते हैं, सक्खर लेते हैं, मीरपुर ख़ास लेते हैं, और दूसरे इलाकों के अंदर थोड़ी थोड़ी अक्सरियत के अंदर मौजूद हैं उर्दू बोलने वाले, यानी कि दो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं। लेकिन इनके साथ, इनके इलाकों के साथ, इनके महल्ले में, इनकी गली के अंदर या इनके लोगों के अंदर में कोई जो है आपको खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। यानी कि देखिए कराची से कश्मीर तक किसकी हुकूमत है? कि सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है, लेकिन
کراچی سے کشمیر تک سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے مختلف ادوار کے اندر، تو یہاں پہ کے رہنے والے لوگوں کو مایوس کیا۔ آپ کراچی سے لے کر کشمیر تک کی حالت دیکھیں، آپ کراچی سے کشمیر تک کی حالت دیکھیں، وہاں کے غریب سندھی، غریب بلوچ جو وہاں پہ مقیم ہے، وہاں آباد ہے، ان کی کا لائف آف اسٹینڈرڈ دیکھیں کہ وہ بیچارے کتنی غربت سے بھی نچلی سطح کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، لوگ گندا پانی پینے پر مجبور ہیں، لوگوں کو سہولیات میسر نہیں ہے صحت کی، ان کو اپنا مریض لے جانے کے لیے ان کے پاس ایمبولینس موجود نہیں ہوتی۔ اسی کے حق کے اندر بانی متحدہ نے اس ٹائم آواز اٹھائی تھی، یعنی کہ کچھ عرصہ میں نہیں، مستقل ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ مختلف ادوار کے اندر مختلف ایونٹس کے اوپر، مختلف تقاریر کے اوپر انہوں نے پورے سندھ کے غریب اور مظلوم عوام کے لیے آواز اٹھائی۔ لیکن عرصہ ہو چکا ہے اس خطے کے اندر کہ کہیں سے بھی کوئی پارٹی یا کوئی قیادت کوئی ایسی نظر نہیں آتی جو ان کی قیادت کر سکے، جو ان کو متحد کر سکے، جو ان کے حقوق کی جدوجہد کر سکے یا ان کے حقوق کی بات کر سکے۔ دیکھیں ابھی کراچی کے اندر ایک سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک کامیاب ہوتی ہے۔ مفاد پرست ٹولے کو جو ہے شامل کر کے جو ہے کچھ ایسا سلسلہ کیا جا رہا ہے کہ جی اب دوبارہ سے جو ہے پہلے والی کنڈیشن جو تھی ایم کیو ایم کی وہ شاید بھی یہ لوگ بحال کر پائیں گے، تو اب ایسا تو نہیں لگتا کہ بہرحال یہ کامیاب ہو بھی سکتا ہے کہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ کراچی کے اندر اور اندرون سندھ کراچی سے کشمیر تک جو ایک سیاسی خلا ہے، اس خلا کو پر ہونا چاہیے۔ اس خلا کا ایک عرصہ دراز ہو چکا ہے کہ اس پورے خطے کے اندر اندرون سندھ کراچی اور کراچی کے مضافات کے اندر ان کے حقوق کی بات کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کوئی جتنے بھی لوگ جتنے بھی پولیٹیشنز پارٹی کے لوگ یا جو آرگنائز ہوئے یا آرگنائز کیے گئے، بہرحال انہوں نے ان کو خاطر خواہ کوئی کامیابی نصیب نہیں ہو سکی۔ وہ اپنے کچھ لوگ تو ایسے رہے تھے کہ جنہوں نے ماضی کے اندر ان کے دامن داغدار تھے، جس کی وجہ سے وہ بہرحال بالکل اس خطے کے حقوق کی جدوجہد یا اس خطے کے حقوق کی بات کرنے سے قاصر رہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ کراچی کے مضافات، جیسے کراچی کے شہری علاقوں کے مسائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے مضافات کے جو ایریاز ہیں، اگر اس میں جا کر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں، لوگوں کو صاف پانی پینے کا میسر نہیں ہے، لوگوں کو وہاں پر جو ادویات میسر نہیں ہے، لوگوں کو ہاسپٹلس میسر نہیں ہے، لوگوں کے ٹرانسپورٹیشنز میسر نہیں ہے، لوگوں کو کراچی کے اندر موجود مضافات کے جتنے بھی ایریاز ہیں تو ان کے بھی مسائل اپنی جگہ پر ہے۔ دیکھیں کراچی جو ہے ایک پورٹ سٹی ہے۔ اچھا، دنیا میں جتنے بھی پورٹ سٹی ہوتے ہیں تو وہاں پر تمام لوگوں کا جو نا رجحان ذریعہ معاش یا روزگار کے لیے اس شہر کا رخ کیا جاتا ہے۔ جیسے کراچی کے اندر مختلف زبان بولنے والے لوگ موجود ہیں، صحیح، ان سب کے مسائل اپنی اپنی جگہ پر ہے، یعنی کراچی کے مضافات کے ایریاز کے اندر جتنی بھی آبادی ہے، کمیونٹیز آباد ہے، صحیح ہے، سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں، صحیح، ان تمام تر قوموں کے مسائل کا حل، صحیح، تو یہ گورنمنٹ یا کہ موجودہ گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ جو ہے ان کو حل کرنے سے قاصر رہی ہے۔ دیکھیں کہ کراچی کے مضافات کے اندر، کراچی کے سراؤنڈنگ کے اندر جہاں جہاں یہ ساحل سمندر ہے، وہاں پر ماہی گیروں کی ایک بہت بڑی بستیاں آباد ہیں، لیکن ان ماہی گیروں کی بستیوں اور ماہی گیروں کے مستقبل کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، ان کے بچوں کے مستقبل کے آج تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی، صحیح ہے، پانی کی لائن کا ڈال دینا یا تھوڑے سے اور دیگر معاملات کو، لیکن وہ بھی بیچارے بہت غربت سے نیچے کی سطح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح کراچی کے مضافات کے اندر جا کر دیکھیں، ہمارے جتنے بھی گاؤں گوٹس موجود ہیں، صحیح ہے، ان کو کوئی صاف پانی پینے کا میسر نہیں ہے، پانی کی لائنیں وہاں میسر نہیں ہے، لوگ دور دراز علاقوں سے جا کر ان کی مائیں بہنیں جو ہے پانی بھر کر لاتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، پھر اس پانی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں کے بچوں کے لیے تعلیم کا کوئی معقول انتظام نہیں۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ ہاسپٹلس موجود نہیں ہے، اگر کسی مریض کو منتقل ہسپتال کیا جائے تو اس کے لیے وہاں پر ایمبولینسز موجود نہیں ہے۔ یہ حال ہے آپ کے، تو اس کے اندر آپ کو ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جس کے
جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تمام قوموں کی نمائندہ جماعت ہے، تمام قوم بولنے والوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور اس کی قیادت بے داغ ہے، جس نے اپنے پاس کوئی ایسٹس نہیں ہے، اپنے کوئی اثاثے نہیں بنائے اپنے اوپر، اپنا گورنمنٹ سے ہاتھ میں آنے کے باوجود بھی لوگوں کو ایم پی اے، ایم این ایز اور منسٹرز، گورنرز یہ سب بنانے کے باوجود بھی خود خالی ہاتھ ہے، وہ ابھی تک خالی ہاتھ ہے۔ تو ان لوگوں کو ایسی قیادت کی میری رائے نہیں ہے، یہ لوگوں کی رائے ہے، کراچی میں رہنے والے ہر زبان بولنے والے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جی ہم نے تو تمام تر سیاستدانوں کو دیکھا ہے، ہم نے تمام تر پولیٹیشنز کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اقتدار میں آ کے، طاقت میں آنے کے بعد جو ہے اپنے ایسٹس میں اضافہ کیا، اپنے چیزوں میں اضافہ کیا، اپنی مال و دولت میں اضافہ کیا، لیکن یہ ایک واحد قیادت نظر آتی ہے ہمیں کہ جس کے پیچھے کوئی ایسا اسکینڈل نہیں ہے، کہ جس نے کوئی ایسی چیزیں نکل کر نہیں آتی کہ ان کے پیچھے اتنی گاڑیاں، اتنے بنگلے، اتنی زمینیں، اتنے بینک بیلنسز موجود ہوں، یا ان کے خاندان کے لوگوں کے پاس اتنے بینک بیلنسز موجود ہوں، یا ان کے بیرون ملک کوئی ایسٹس ہوں یا اثاثے بیرون ملک موجود ہوں۔ تو ایک کراچی سے کشمور تک، اور کراچی خاص طور پہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی خلا موجود ہے، سیاسی انجینئرنگ کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ لگتا ہے کہ وہ بہرحال کوشش کر رہے ہیں کہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ تو دیکھا جائے گا۔ انڈیویجول کامیاب نہیں ہو سکے تو متحد ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کیا کامیاب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔